बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है लेट्स कनेक्ट और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक आईटी की फील्ड से है और फेडरल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के, कराची से ताल्लुक रखते हैं और कराची को ख़ास अहमियत देते हैं। कनेक्ट 2.0 जो कराची के आरजे मॉल में लॉन्च किया गया है, आज वो यहाँ दौरे पे तशरीफ़ लाए हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे प्रोग्राम के लिए कुछ मिनट्स देते हैं। सबसे पहले खुश आमदीद कहना चाहेंगे, सैयद अमीनुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, हमारे मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप टू द मार्क है और लोग तरक्की कर रहे हैं? आप बुलंद, अगर सच और हक़ के हवाले से बात करूं तो मुझे जब से मैंने वजारत संभाली है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, आईटी के हवाले से बहुत सारे मुश्किलात पेश आई हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज हम जिसे कहते हैं 2023 में रहते हैं, लेकिन आज भी जो हमारे जो जो जिसे कहते हैं कि बाबू हजरात हैं, जो एफबीआर में बैठे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं, या अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठे हुए, उनके जहन में आज भी आईटी के हवाले से वो परसेप्शन नहीं जो कि हमारे दूसरे ममालिक में मौजूद है। वो आज भी आटा, दाल और चावल बेचकर समझते हैं कि हम डॉलर कमाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। हमने नई परसेप्शन लेकर आए हैं, हमने लोगों को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये दुनिया बदल चुकी है। अगर आप आईटी की इंडस्ट्री पे कंसंट्रेट करेंगे, आईटी की इंडस्ट्री में क्या है, आज अगर आप किसी स्टार्टअप को देखते हैं तो उसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उसे कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए होती है। वो एक छोटे से कमरे में लेकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ के काम कर सकता है, एक स्मार्टफोन पे भी काम कर सकता है, और वो तन तना मैं समझता हूँ कि महीने में $5,000 $10,000 कमा के पाकिस्तान के ला सकता है। तो होना क्या चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी क्या कर रही है कि हमारी ख्वाहिश है कि इन तमाम जो डिपार्टमेंट है, जहाँ जहाँ पर हर्डल्स नज़र आते हैं, उनको कन्विंस किया जाए, उनको मेक श्योर कराया जाए कि आईटी को प्रायोरिटी बेस पे लेकर के उनके लिए फैसिलिटेट कराया जाए। और इसके लिए पिछले 2.5 साल से मैं समझता हूँ कि हर मिनिस्ट्री के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, उनको कन्विंस कर रहे हैं। बट आई एम ग्लैड कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है डिजिटल पाकिस्तान। हर मौके पे, हर जगह पे उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आईटी के हवाले से कहा जाता है कि अगर नौजवान नस्ल को स्टार्टअप्स अच्छे मिल जाएं, इंक्यूबेशन सेंटर्स अच्छे मिल जाएं, तो आगे जाके वो बहुत तरक्की कर सकते हैं आईटी की फील्ड में। इस हवाले से क्या कहेंगे सर आप? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो स्टार्टअप एक बुनियादी चीज़ है। बड़ी बड़ी जितनी भी वर्ल्ड की आईटी कंपनियां, उन्होंने सब ने स्टार्टअप से लिया है। मैं पाकिस्तान की सिर्फ 2-3 मिसालें दे देता हूं कि जब से मैंने वजारत संभाली है, पाकिस्तान में से 5 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर थे। 4 हमारे मुख्तलिफ कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और एक इस्लामाबाद में। चूँकि मेरा विज़न है कि हमें 2050 में क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया, हमने सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट 2 चीज़ों में किए। पहली चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा कि हमने इंक्यूबेशन सेंटर पे कंसंट्रेट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने वजारत संभाली थी तो 5 इंक्यूबेशन सेंटर थे, आज इस मुल्क के अंदर 9 इंक्यूबेशन सेंटर है। हमने एक हैदराबाद में कायम किया, एक फैसलाबाद में कायम किया, एक हमने गिलगित में कायम किया, और आखिरी जो मेरा ख्याल है कि इस महीने के आखिर तक या अगले महीने तक हम इसे ओपनिंग कर देंगे, वो रावलपिंडी में कराया जाए। रावलपिंडी में भी जो हम काम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं लोगों की सोच से बालातर है। मैं आपके सामने रखता हूँ कि रावलपिंडी में हम सब हजरात जाते हैं। पहले रावलपिंडी एयरपोर्ट हुआ करता था, जिसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम देते थे। हमने एयरपोर्ट वालों से बात की, उनसे कहा कि आप ये जगह हमें कोई भी जगह दे दें। उन्होंने हमें डिपार्चर लॉन्च दिया। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पाकिस्तान एयरपोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट किया। अब हम वहाँ पे एरो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। तो हमारा विजन मौजूद है। इसी तरीके से जहाँ तक आपने कहा है कि स्टार्टअप के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर हमारे पास बाइकिया की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बाइकिया का शुमार जिसे कहा चंद नौजवानों ने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर के अंदर वो काम कर रहे हैं। सेहत क्या नहीं हमारे दरमियान मौजूद है। इसके सामने मेरा ख्याल है अभी कुछ देर पहले मुझे उस नौजवान से मुलाकात हुई जो हुक्म जनाब के नाम से काम करता है। तो दे ऑल आर मेकिंग टन्स एंड टन्स ऑफ मनी। होता क्या है कि अगर 100 स्टार्टअप आते हैं, अगर उसमें 10%, 12% भी कामयाबी के मरहल तय करते हैं तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की ख्वाहिश है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें फैसिलिटेट करें और उन्हें फाइनेंस भी करें। ठीक। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि आईटी एक्सपोर्ट जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बड़ी अहमियत रखती है, और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट जो है वो दूसरे ममालिक से बहुत कम है। क्या वजह है सर? कैसे आईटी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है?
ہاں بلند، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے کہ یورپی ممالک میں، نارتھ امریکہ میں یا ہمارے پڑوس کے ملک میں آئی ٹی کے حوالے سے کام ہو رہا تھا، انفارچونیٹلی پاکستان میں اس پیمانے پہ کام نہیں ہوا. میں آپ کا ٹی وی چینل پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، بالخصوص کراچی میں نمبر 1 چینل کو پہ شمار ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج سے 3 سال پہلے یعنی 2.5 سال پہلے جب میں نے وزارت سنبھالی، اس سے پہلے خالد مقبول بھائی تھے، تو پاکستان کا آئی ٹی ایکسپورٹ جو تھا $1 بلین تھا. آج ون سے بلین یو ایس 1 ڈالر بلین تھا. اور آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو پچھلے سال جون میں جب ہم نے کلوز کیا ہے $1 بلین سے بڑھا کر $2.6 بلین کر. ماشاء اللہ، اس تعلیم. کا مطلب کہ آلموسٹ 100% پلس ہوا. ریزن بیہائنڈ کہ ہمارا ویژن تھا. ہمیں پتا تھا کہ میں اپنے نوجوانوں کو کیسے کام کر سکتا ہوں، ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اگلا ٹارگیٹ کیا رکھا. ہم نے پرائم منسٹر سے گفتگو کی ہے، ہم نے کچھ فیسیلیٹیشن آئی ٹی انڈسٹری کے لوگوں کو کر رہے ہیں، اسٹارٹ اپ کو کر رہے ہیں، انکیوبیشن سینٹر بنا رہے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں جو میں 1 بلین سے لے کر 2.6 بلین پہ لے کے گیا، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے چند سالوں میں اسے $15 بلین تک لے کر جانا انشاءاللہ. ہمارا ویژن ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ضرور حاصل کریں گے. امین بھائی، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایسے ادارے جو کہ لوگوں کے اسٹارٹ اپس کے لیے انکیوبیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو منسٹری کیا سپورٹ فراہم کر سکتی ہے؟ دیکھیں جیسے کنیکٹ 2.0 ہے، ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے اسٹارٹ اپ کے لیے، کیبنس بھی ہیں، ورک اسٹیشنز بھی ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئی ٹی کی فیلڈ میں کام کر سکیں. آپ کی منسٹری کی جانب دیکھیں سے کیا سب سے پہلے تو میں کنیکٹ 2.2 کو زبردست، ان کی ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شہر کراچی کے نوجوانوں کو انگیج کیا ہے، اسٹارٹ اپ کو یہاں پر لے کر آئے، نئے نئے آئیڈیاز فلوٹ کر رہے ہیں. اور پھر انہی نوجوانوں میں سے کوئی جو ہے میرا خیال ہے ملینز اینڈ ملین ڈالر کا کاروبار کر رہا ہوگا، اور یہ نوجوان آگے بڑھتے ہیں. آج جہاں تک منسٹری آف آئی ٹی کا تعلق ہے، ہم نے جس طرح کہا کہ ہم نے پہلے 5 کے بجائے اب 9 انکیوبیشن سینٹر اس ملک میں کام کر رہے ہیں. یہ نوجوان ہیں، میرا خیال ہے یہ ہمارے انکیوبیشن سینٹر جو ہمارے این ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی میں قائم ہے، اور اگر انٹیریئر سندھ کے ہیں تو وہ سندھ یونیورسٹی کے ساتھ حیدرآباد شہر میں موجود ہے. وہاں پہ جا سکتے ہیں، اپنے آئیڈیاز فلوٹ کر سکتے ہیں، ان کو مینٹرشپ بھی کی جائے گی، ان کو فائنینس بھی کیا جائے گا، اور جہاں جہاں ممکن ہو سکے گا ہم انہیں گروم بھی کر کے آگے کی طرف بھی لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے. سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا اسکوپ دیکھتے ہیں اس قسم کے جو پلیٹ فارمز دیے جاتے ہیں، اس کا فیوچر میں کیا اسکوپ دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی انڈسٹری آج کی سب سے بومنگ انڈسٹری آئی ٹی انڈسٹری ہے. اب ہمیں اس پہ مکمل طور پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. پرائم منسٹر کی ہمیں بلیسنگ مل چکی ہے. ہماری خواہش کیا ہوگی؟ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے رکھ دیتا ہوں کہ اچھی بات کیا ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی کا ویژن کیا ہے. منسٹری آف آئی ٹی کا ویژن ہے اسمارٹ فون فار آل. ہم نے ایک ویژن رکھا، اور پھر ہم نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ اس پہ عمل کرانے کی کوشش کی. مثلا آج سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تمام لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون اگر دیکھا جائے تو 1989 سے آیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے، شرم کی محسوس ہوتا ہے کہ تقریباً 30-35 سال گزر کے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان میں موبائل فون کی مینوفیکچرنگ کرائی جائے. اٹ واز دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام انڈر مائی لیڈرشپ. ہم نے جب وزارت سنبھالی پہلا کام کیا کہ پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا. ہم نے ای سی سی سے اپروو کرایا، کیبنٹ سے اپروو کرایا 2020 میں، اور جون 2020 میں پارلیمنٹ سے بھی اپروو کرایا. آج الحمدللہ پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع ہو چکا ہے. نوکیا مینوفیکچرنگ شروع کر چکا ہے. سیمسنگ نے پاکستان میں اپنی فیکٹری لگا لی ہے. میرا ویژن کیا، جب میں کہتا ہوں اسمارٹ فون فار آل، تو میری خواہش ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے. میرے اورنگی ٹاؤن کا بچہ ہو، میرے سرجانی ٹاؤن کا بچہ ہو، لڑکانہ کا بچہ ہو، یا فاٹک ایریا کا ہو، راجن پور کا رہنے والا ہو، ڈیرا بگٹی کا ہو، وہ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون موجود ہونا چاہیے. پہلے پرابلم کیا تھی کہ اگر آپ باہر سے اسمارٹ فون منگاتے تھے تو وہ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 5 لاکھ کا پڑتا تھا. اب جب سے موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع ہوئی ہے، بلند یو ول بی گلیڈ ٹو ہیئر کہ وہ 18,000 روپے کا، 20,000 روپے کا، 25,000 روپے کا اسمارٹ فون مل رہا ہے. یہ میرا بچہ اپنے گھر سے بیٹھ کر کے بھی جیسے کہتے ہیں ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے. میں ان کو وہ جسے کہتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ماحول دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے نوجوان، میرے طالب علم جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے اپنی پلاننگ کر سکیں اور اپنے گھر بیٹھ کے ای اسکولنگ، ای ایگریکلچر، ای بینکنگ کر سکیں. اچھا سر، جو ایک آئی ٹی سے ریلیٹڈ ادارے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں سب سے اہم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. بدقسمتی سے ہمارے ان انٹرپٹیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ملتی.
اس قسم کے جو ادارے ہیں جیسے کنیکٹ 2.0 ہے، کیا منسٹری اس بات کو انشور کر سکتی ہے کہ کم از کم ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی اور اچھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو کہ ارزاں ریٹس پہ موجود ہو، وہ آئی ایس پیز کو اس بات پہ پابند کیا جائے کہ وہ کم از کم اس قسم کے اداروں کو بہت اسپیشل ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ انٹرنیٹ سروس بھی پرووائڈ کریں اور الیکٹرک کمپنی جو ہے وہ ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی انشور کریں؟ دیکھیں اس سلسلے میں منسٹر آف آئی ٹی کا ایک سلوگن ہے میننگ فل کنیکٹیوٹی، یعنی جس کے پاس کنیکٹیوٹی ہو میننگ فل کنیکٹیوٹی ہونا چاہیے. اور اگین ہم نے پچھلے 3 سالوں میں منسٹر آف آئی ٹی نے اس کے اوپر بڑا کنسنٹریٹ کیا ہے. اگر میں کراچی دیکھتا ہوں، لاہور دیکھتا ہوں، پشاور دیکھتا ہوں، کوئٹہ، سیالکوٹ، فیصلہ، جو بڑے شہر ہیں، ایز سچ مجھے کنیکٹیوٹی کی پرابلم نظر نہیں آتی ہے. لیکن اگر آپ چھوٹے شہروں میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ کنیکٹیوٹی کی پرابلم نظر آتی ہے. آج جو میرے نوجوان یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ کنیکٹیوٹی ان کو لازمی چاہیے ہوگا. اور اگر یہ کنیکٹیو یہ اگر جیسے میں نے بائکے کی مثال دی ہے، میں نے شہر کے آنے کی مثال دی ہے، یا مختلف جو لوگ آئی ٹی انڈسٹری پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. ہماری کیا خواہش ہے کہ کنیکٹیوٹی پہ کنسنٹریٹ کیا جائے. ہم نے کیا کیا منسٹر آف آئی ٹی نے کہ پچھلے 3 سالوں میں 70 نیو پروجیکٹ ہم نے شروع کرائے. دیٹ کاسٹ 65 بلین، 65 بلین کی لاگت سے اس پاکستان کے سیکنڈ ٹیئر آف دا سٹی اینڈ تھرڈ ٹیئر آف دا سٹی، وہاں پہ ہم کنیکٹیوٹی میں براڈ بینڈ پہ کام کریں کہ ان تمام جگہوں پر فائبر آپٹک بچھایا جائے. ان جگہوں پہ 3G اور 4G کی کنیکٹیوٹی چاہیے. بلکہ سچی بات ہے 3G نہیں چاہیے بلکہ مجھے 4G کی کنیکٹیوٹی چاہیے، مجھے فائبر آپٹک چاہیے تاکہ تیز رفتاری اور برق رفتاری کے جیسے آپ نے کہا کہ میننگ فل کنیکٹیوٹی ہونا چاہیے. ہم اس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند مہینوں میں بہتری نظر آئے گی. جہاں تک آپ نے کہا کہ فیول کا بڑھ جانا یا مختلف چیزوں کی قیمتوں بڑھ جانا، انفارچونیٹلی میرے کنٹرول میں نہیں، منسٹر آف آئی ٹی کے کنٹرول میں نہیں، یہ منسٹر آف فائنینس اس کا زیادہ بہتر طریقے سے جواب دے سکتا ہے. سر 5G کب دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں؟ اگین جب میں اپنے یورپ کو دیکھتا ہوں، نارتھ امریکہ کو دیکھتا ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ 5G بھی بڑے شہروں میں شروع ہو چکا ہے، بلکہ اب 5.5 اور 6G کی طرف بھی بات کی جا رہی ہے. میری پوری خواہش ہے کہ منسٹر آف آئی ٹی ہم ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ اجلاس کرتے ہیں، میک شور کرتے ہیں کہ پاکستان میں 5G لانچ کر دیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن سے پہلے پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں 5G لانچ کر دیا جائے گا. ماشاءاللہ. سر 1-2 لاسٹ آپ سے کوشچنس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کوئی بھی ادارہ ہو، اسٹارٹ اپ ہو، چاہے وہ ایس ایم ای ہو یا انٹرپرینورشپ ہو، فائنینس سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کے پاس دماغ ہے، سرمایہ نہیں ہے. سر سرمایہ کو کس طریقے سے پرووائڈ کیا جائے؟ بینکس کو آپ کچھ ہدایات دے سکتے ہیں یا جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ CSR کے طور پہ قرض حسنہ پرووائڈ کریں؟ بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں سر دنیا میں جہاں پہ اسمال لونز کے ذریعے بہت بڑی بڑی انڈسٹریز نے جنم لیا ہے. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے NIC موجود ہے، پھر ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ اگنائٹ بھی ہے جو فنڈنگ بھی کرتا ہے. اس حوالے سے آئیڈیاز آئے، ہمارے نیشنل انکیوبیشن سینٹر پہ رابطہ رکھیں، اگنائٹ کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور جو آئیڈیاز ہم سمجھتے ہیں اور جو وہاں کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، تو یقیناً ہم ان کو سپورٹ کریں گے، فائنینس بھی کریں گے، گروم بھی کریں گے. سر اب آپ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ ہیں. کراچی میں لیپ ٹاپ یوتھ کی جو اسکیم ہے وہ کب ہم دیکھ سکیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہوں؟ دیکھیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، لیپ ٹاپ از ناٹ دا ایشو. جیسے میں نے کہا 3 امپورٹنٹ چیزیں کہ اب پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع ہو گئی ہے، ٹیلیفون اسمارٹ فون کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. میننگ فل کنیکٹیوٹی جو میری ذمہ داری تھی ہم اس کو جسے کہتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک منسٹر آف آئی ٹی کے بھی تعلق تھا، ہم نے کوشش کی کہ ابھی کراچی شہر میں، حیدرآباد شہر میں، اور ایک ہم لاہور میں بھی کریں گے، پشاور میں بھی کریں گے. ہم یہ 2 شہروں میں آلریڈی ہم نے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لیپ ٹاپ تقسیم کیا ہے. ان لوگوں کو جو A+ گریڈ کے نوجوان تھے ان کو تقسیم کیا. اور ابھی پرائم منسٹر اسکیم میں بھی یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں. یقیناً اس کے لیے تمام لوگوں کو جیسے میں نے کہا کہ تمام شہر میرے اپنے شہر ہیں، ان تمام شہروں میں انشاءاللہ لیپ ٹاپ کو بھی اسکیم کو آگے بڑھائیں. سر انٹرنیٹ کمپنیز کے لائسنس کھولے جا رہے ہیں، مزید کمپنیز کو دیا جائے گا؟ یس، مطلب ہم بالکل وائڈ اوپن. سر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، بین ہے، اس کو کب تک اٹھایا جائے گا؟ آپ نے پابندی کی بات کی، بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. میں چاہوں گا کہ لازمی طور پہ اس پہ ٹی وی پہ شیئر کریں کہ منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے. آئی ریپیٹ، منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے جس سے ترقی کا عمل رکتا ہو. جسٹ ٹیک دی ایگزامپل، آج سے کیا ہوا،
8 दिन पहले विकीपीडिया पे पाबंदी लगाई। इट वॉज मी द मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम जिसने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की कि पाबंदी मसाइल का हल नहीं है। 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवर रिक्वेस्ट उसको मेरा हाल है कि पाबंदी उठाई, एक कमेटी बनाई अंडर माय लीडरशिप, मेरे साथ नवेद कमर साहब भी थे और मिस्टर लॉ मिनिस्टर साहब भी थे, दोनों बहुत ही ब्रॉड माइंड थे। हमने PTO वालों को बुलाया और उनको मेक श्योर किया कि पाबंदी किसी सूरत में नहीं लगनी चाहिए। डायलॉग डिस्कशन, आप उनसे बात करें, उनको समझाएं और मामला को हल करें। माजी में भी हमने देखा था 2013-14 में पूरा पाकिस्तान को पता कि यूट्यूब पे पाबंदी लगा दी गई। आज भी उसका खमियाजी हम भुगत रहे हैं। 2020-21 में उस वक्त हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी। उस वक्त भी हमने कैबिनेट में एहतजाज किया था। विकीपीडिया पे पाबंदी सीवॉस पे से कब हट जाएगी पाबंदी? सीवॉस पे देखिए जो वो रिन्यू भी नहीं हो रहा लाइसेंस। मैं कर रहा हूँ कि जो भी PTA के साथ अगर कोई कंफ्यूजन मौजूद है तो यकीनन मिनिस्टर ऑफ IT के पास भी आ सकते हैं। हम इन चीज़ों को देखेंगे कि अगर कहीं पे लीगल प्रॉब्लम नहीं है तो हम उनको यकीनन सपोर्ट भी करेंगे। ठीक, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कनेक्ट 2.0 के प्लेटफॉर्म से देखने वालों को? आज के नौजवानों के लिए और आपके टीवी के तवज्जुह से पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कि IT इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है। आज के नौजवान को जिसे कहते हैं नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, 3D प्रिंटिंग है, इनकी तरफ आना। अब मैं समझता हूँ कि वो जो रवायती हमारे यहाँ चला आ रहा था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, उससे निकल के IT इंडस्ट्री की तरफ आए और इंशाअल्लाह ताला अब इनके अंदर मैं समझता हूँ नौजवान आगे बढ़ेंगे, मुल्क की भी खिदमत होगी और साथ साथ वो उनकी जो तनख्वाहें होंगी वो अब वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की नहीं होगी, बल्कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख रुपए तनख्वाह पे काम करेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जाना है, आपने ईमानदारी, दयानतदारी के साथ काम करना और टारगेट ये होना चाहिए कि मुल्क की खिदमत करना है, कौम की खिदमत करना है। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को IT इंडस्ट्री की तरफ आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहरहाल यहाँ पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए हमारे खुशी शो लेट्स कनेक्ट विद द कॉमन।